आदाब बांग्लादेश में एक बार फिर खुश आमदीद। आज मेरे पास तमहीद मेरे ख्याल से बिल्कुल ही स्किप कर देता हूँ तमहीद को, क्योंकि जो मौजू है उस पर डायरेक्ट जो मेहमान है मेरे खुद ही बात करें तो अच्छा है। लेकिन हाँ, एक बात मैं करना चाहूँगा। माह रमज़ान में आज मैंने एक अनोखा एहतजाज देखा। पंजाब के किसी शहर में था, मुझे ख्याल नहीं या गुजरांवाला था या कोई और शहर था, जहाँ बिजली की अदम मौजूदगी पे एक हंगामा हुआ। उस हंगामे के बाद जो लोकल डाक खाना था उस पर हमला हुआ और जो डाक खाने के मुलाजमीन थे उनको पीट डाला। क्यों? उनको क्यों मार रहे हैं? उन गरीबों का क्या कसूर है? वो भी उसी तरह पिस रहे हैं जिस तरह आप पिस रहे हैं। कुछ रोज़ पहले अगर आपको याद हो, मैंने यही हाथ जोड़ के बड़ी गमगीन गुजारिश की थी कि एक बिजली के एहतजाज में लोगों ने गधे को पीट दिया था, वो बेचारा मरते मरते बचा। आज आपने इंसानों को पीट डाला। भाई, अल्लाह की मखलूक पे हाथ क्यों उठा रहे हो? उन गरीबों का क्या कसूर है, या उस बेज़ुबान जानवर का क्या कसूर है? हम में ये वहशीपन, ये जंगलीपना क्यों है? मैं मानता हूँ बिजली नहीं है, आप परेशान हैं, भूखे हैं, आप में शिद्दत से गुस्सा है, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप जाइए किसी वज़ीर के घर का घेराव कीजिए, इस्लामाबाद पे चढ़ावा कीजिए, लाहौर की तरफ जाइए, जो हुक्मरान हैं जिनका ये काम है उनके ख़िलाफ़ एहतजाज कीजिए, उनके घरों का घेराव कीजिए, उनके जनरेटर उठा के ले आइए। लेकिन किसी बेज़ुबान जानवर का या अपने जैसे किसी गरीब आदमी की पिटाई करना, ये कौन सा मजाक है? कहाँ का वहशीपन है? हम ऐसे इंसान नहीं हैं, हम मुसलमान हैं। रमज़ान का महीना है, मोहब्बतों का महीना है। करें एहतजाज, जम के करें, लेकिन खुदा का वास्ता है अपने हाथ पैर को रोकें। अपनी अमलाक को तोड़ रहे हैं, डाक खाना तोड़ के उनकी जेब से क्या जाएगा? वो तो एक और ठेका देंगे उसको दोबारा बनाने का, उनकी लॉटरी लगेगी और माल खाएंगे। या तो ये कह दीजिए कि आप उनके साथ माल खाने के पार्टी बन गए, तो बिस्मिल्लाह कीजिए, एहतजाज कीजिए, इससे कहीं ज़्यादा ज़ोर से कीजिए। खुदारा किसी को नुकसान तो ना पहुंचाएं, किसी की अमलाक को, किसी के माल को, किसी की आप लोगों को पीट रहे हैं। किस किस्म क्या ये दिल कर रहा है मैं तल्ख अल्फाज इस्तेमाल करूं, लेकिन मैं लिहाज कर रहा हूँ, गुस्से पे काबू कर रहा हूँ। हम ऐसे इंसान नहीं हैं, खुदा का वास्ता है। सियासतदानों के हत्थे चढ़ के ये काम ना करें। सब्र और तहम्मुल के साथ जम के एहतजाज करें साहब, इतना एहतजाज करें कि लग पता जाए सरकार को। लेकिन अपने हाथ पैर ज़ुबान काबू में रखिए। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला आप पे और अजाब नाजिल करेगा और बिजली जाएगी और ये अमीर होते जाएंगे, इनको खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो एक अलग मौजू था। आज का मौजू ऑब्वियसली मौजू PMLN और PTI है। मैं कतन कोई तमहीद नहीं बांधूंगा। मेरे मेहमान टेलीफोन लाइन पे मेरे साथ मायज़ा हमीद साहबा PMLN से मौजूद हैं, और मेरे पास स्टूडियो में फिरदौस नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। फिरदौस साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे इब्तिदा करूँगा, बड़ा डायरेक्ट सवाल पहला, और कोशिश करूँगा कि आप मुझे डायरेक्ट से जल्दी से जवाब दे दीजिए। PMLN की नीयत पे तसल्ली से आते हैं, क्यों किया, 1997 में क्या किया, सब तसल्ली से 40 मिनट है, खुल के बात करेंगे। लेकिन मुख्तसर सा सवाल ये, क्या ये फंड्स वर्जिन आइलैंड्स की एक शेल कंपनी के थ्रू कहीं इन्वेस्ट हुए या नहीं हुए, हाँ या ना? जहाँ तक ताल्लुक है कि वर्जिन आइलैंड की शेल कंपनी, ये वर्जिन आइलैंड की रजिस्टर्ड कंपनी है और वर्जिन आइलैंड में शेल कंपनीज ही जी जी होती हैं। नहीं देखिए इट इज मैं बड़ा मैं मैं आप इस धंधे से फेमिलियर हूँ। मैं भी बहुत फेमिलियर हूँ इससे, इसलिए मैं आपको इट इज़ अ मेथडोलॉजी ऑफ टैक्स एवेजन इवेजन, एंड बिल्कुल। अवॉइडेंस भी है, इवेजन एवेजन सही लफ्ज इस्तेमाल किया अवॉइडेंस नहीं, आपने। अवॉइडेंस, टैक्स अवॉइडेंस, बिकॉज इन सर्टेन एरिया देयर टैक्स इज नो इवेजन हम दोनों नो नो जानते हैं इस नो धंधे को। नहीं, दुबई में और मस्कत में जहां वो प्रॉपर्टी है वहां टैक्स है नहीं। मैं एक मेरा सो सवाल देयरफॉर मैं एक सवाल एक दोहराता मिनट हूँ। एक मिनट मैं आपके सवाल को समझ गया हूँ कुल्ली तौर पे, और मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की जो कंपनी है उसके ओनर का नाम भी बता दिया गया कि उसकी कौन सी कंपनी दुबई में की वो कंपनी है, और उस दुबई में जो कंपनी है उसका ओनर का नाम भी है। सो दैट वे सिंस दैट कंपनी इज क्वाइट सब्सटेंशियल व्हिच इज ओनिंग द ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड कंपनी, देयरफॉर आई एम नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट जो आप कह रहे हैं कि इट्स अ शेल मैं कंपनी। रीवर्ड कर दूं? जी भाई रिवर्ट कर लीजिए। क्या ये फंड्स किसी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू कहीं रीरूट होके इन्वेस्ट किए गए जी बिल्कुल या है, नहीं? जी है, देयर किए इज गए, हाँ जी बिल्कुल स्टेटमेंट है, किए गए। अच्छा, फर्गुसन का ठीक है स्टेटमेंट, सर। मेरा नहीं, सर ऑडिटर्स सर का। मैं एक सेकंड, जी दूसरा सवाल, उसके बाद आई लीव इट ओपन टू यू जी गाइस। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये, एक होती हैं जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, शाम से मैं बातें सुन रहा हूँ यूनिवर्सिटी से बात, वो होती हैं डोनेशंस जी जो कि इन्वेस्ट की जाती हैं। जी आपके CEO जो हैं जियो टी पर भी कुछ देर पहले बैठे शौक साहब के समझा रहे थे कि जी हेज करते हैं, अपने रिस्क को हेज करते हैं, वो सारी बातें बड़ी स्वीट स्वीट बातें अच्छी अच्छी कर रहे थे। लेकिन वो होती हैं डोनेशंस, जी ज़कात, खैरात, सदका, फितरा। ये जिसको दिया जाता है वो उसका अमीन होता है और उसके पास तकरीबन हराम है
اس پیسے کو میں فتویٰ نہیں دے سکتا, مجھے کسی مولوی سے پوچھنا پڑے گا, لیکن میری دانست میں زکوٰۃ کے پیسے کو کہیں انویسٹ کرنا تقریباً حرام ہے. کیا یہ صحیح؟ بالکل صحیح کہا, میں نے صحیح کہا, عرض بالکل صحیح کہا, میں اس کو تو یہ ڈونیشن کے پیسے زکوٰۃ خیرات فطرے کے ہیں نہیں, they are both kinds. دیکھیے but have you taken the giver in trust and confidence کہ ہم آپ کا پیسہ انویسٹ کریں گے؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے. مطلب جس سے آپ نے زکوٰۃ لی اس کو بتایا کہ زکوٰۃ نہیں ہے. دیکھیے پہلے آپ شوکت خانم کی پالیسی بڑی کلیئر ہے اس کے بارے میں, خان صاحب بھی اس کے معاملے میں بالکل کلیئر ہے. سو لیٹس بی کلیئر اباؤٹ اٹ کہ زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے وہ صرف پیشنٹس کی بہبود کے لیے اور ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے خرچ ہوتا ہے. ٹوٹل پیسہ جو جمع ہوتا ہے وہ اس وقت جو ہے وہ 200 کروڑ کے لگ بھگ ہوتا ہے, شوکت خانم کے جو ذرائع کہتے ہیں, جس میں سے 65% پاکستان میں ہوتا ہے, 35% باہر سے ہوتا ہے. یہ جو پیسے ہیں یہ انڈاؤمنٹ فنڈز ہیں. اس انڈاؤمنٹ فنڈ کے لیے لوگوں نے اسپیسیفکلی کنٹریبیوٹ کیا ہے. یہ زکوٰۃ کے پیسے نہیں ہیں, یہ لوگوں نے شوکت خانم کا ایک انڈاؤمنٹ فنڈ کریٹ ہوا ہے جس کی ٹوٹل میرے خیال سے, میں بیلنس شیٹ سے دیکھ کے, بٹ if I remember right, $20 million پلس یہ تقریباً رقم ہے, جس میں سے یہ $3 ملین انویسٹ کیے گئے. باقی جو ہیں وہ حبکوں میں بھی انویسٹ ہوئے ہیں, مختلف اسکرپٹس میں ہوئے ہیں اور انویسٹمنٹ بھی ہیں. اور یہ لوگوں نے باقاعدہ انڈاؤمنٹ فنڈ کے لیے پیسے دیے, زکوٰۃ کی مد میں کسی کے آدمی کے اوپر خرچ کرنے پہ نہیں دیے گئے. اس لیے میں جو ہوں آپ کے پروگرام کی توسط سے ایک تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شوکت ان کا پورا اپنی پاکستان مسلم لیگ نواز کا, کہ انہی نے پھر ماشاءاللہ سے وہی حرکت کی جس سے ہمارا لاہور کا جلسہ کامیاب ہوا تھا کہ اپنا جلسہ رکھ لیا. شوکت خانم کی طرف سے بھی مشکور ہوں کہ اتنی فری پبلسٹی رمضان کے مہینے میں یہ دلوا رہے ہیں, کہ جس کی وجہ سے انشاءاللہ شوکت خانم میں کنٹریبیوشن لوگوں کا اور بڑھ جائے گا. اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے وہ خود کہتے ہیں, خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ یہ جتنے انہوں نے ڈیٹا لیا ہے وہ آڈیٹڈ اکاؤنٹ سے لیا ہے. دیکھیں کچھ چیزیں بڑی مزیدار ہیں. 2010 کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس ویب پہ ہیں جس سے انہوں نے لیا ہے. اکاؤنٹنگ پیریڈ شوکت خانم ہاسپٹل کا جو ہے وہ جنوری دسمبر ہے, ٹھیک ہے. ایک ریناؤنڈ آڈٹ فرم جو ہے فرگوسن, وہ اس کو آڈٹ کرتی ہے. دسمبر 11 کا 500 کروڑ روپے کے اکاؤنٹس آپ کے خیال سے کب تک تیار ہوتے ہیں؟ میرے خیال سے فائنل اکاؤنٹ کوئی بھی کمپنی جو چلاتا ہے مارچ اپریل سے پہلے نہیں. میں خواجہ آصف صاحب نے باقاعدہ یہ کہا. میں اپنا صرف ایک میں خود سمجھنا چاہ رہا ہوں تسلی کے لیے اپنی, کہ یہ جو بھی فنڈز انٹرنیشنلی انویسٹ ہوئے ہیں, موو ہوئے ہیں, یہ زکوٰۃ خیرات فطرہ صدقہ نہیں ہے. یہ وہ نہیں تھے جیسے کہ وہ تو گارنٹیڈ. This is people who have specifically given for endowment. اور وہ آپ نے ہیج کیے, اس میں لاس ہوا, فائدہ ہوا, وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. ہیج نہیں کہ وہ انویسٹمنٹ انڈاؤمنٹ کا انویسٹمنٹ سے آپ ہیج ہی کر رہے ہیں نا, انویسٹمنٹ کو آپ وہ اللہ بھلا کرے کوئی سود کمانے کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں نا. نہیں دیکھیے چلیے آپ کو اس پہ میں اس کا جواب دے سکتا ہوں. دیکھیں there is a difference between hedging and there is a difference between investment. یہ بحث دوسری چلی جائے گی اکنامک کی سائٹ پہ. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس کو hedging your risks. No, we are not. We are trying to generate income through that fund without touching the principal capital. Endowment کا principle یہ ہوتا ہے کہ آپ principal رقم جو ہے وہ اپنی جگہ پہ رکھیں اور اس کے ذریعے جو آپ نے انکم کماتے ہیں اس کو آپ اپنے زیر استعمال کریں. This is the concept of endowment. مائزہ صاحب آپ سیٹسفائیڈ ہیں اس جواب سے کہ نہیں؟ اور جو آج الزامات لگائے ہیں بڑا جم کے لگائیں, کل چودھری نثار صاحب نے بڑے جم کے الزامات لگائے تھے, کیا فرمائیے گا؟ میں ایک تو یہ ہے کہ ایون ایز اے پرسن اور ناٹ خالی پی ایم ایل این کی ممبر ہونے کے اس سے نہیں, بٹ ایز اے ہیومن بینگ, انسان ہونے کے ناطے, اور اسپیشلی یو نو جو شوکت خانم کا نام ہے اینڈ جو اس کی کریڈیبلٹی ہے, اس سے بہت سارے لوگ جو ایک امپریشن دیا جاتا ہے, اور آئی تھنک ٹو سم ایکسٹینٹ اٹس آلسو کریکٹ, کہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اینڈ اٹ از اے نون چیریٹیبل آرگنائزیشن اینڈ اے سورس آف اٹس اے ٹرسٹ, کہ لوگ اس کو ٹرسٹ کر کے وہاں اپنے پیسے دیتے ہیں. سو وہ چیزیں, ایک تو یہ کہ سیئنگ دیٹ اٹ واز پارٹ آف این انڈاؤمنٹ فنڈ, ناٹ اے پارٹ آف جو زکاتیں دی گئیں اور وہ جو سارا کچھ ہم لوگ دیتے ہیں اور دل کھول کے لوگ دیتے ہیں, half of it is being run from that. وہ کس طرح پروو ہوگا, اور وہ کس طرح ہم مانیں کہ وہ انڈاؤمنٹ فنڈ میں سے گئے تھے, اور وہ انڈاؤمنٹ فنڈ کس طرح آپریٹ کرتا ہے, اینڈ how clear it is. یہ دونوں چیزیں it's important to see, because یہ ایک ٹرسٹ کی بات ہے. اچھا, انڈاؤمنٹ فنڈ بھی اگر تھا مائزہ
تو تب بھی کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ فیئر ہے ان کی ڈسکریشن کہ جہاں چاہیں اس کو یوٹیلائز کریں اور پیسے لوز کریں؟ کہ وہ ڈسکریشن دیٹس اے سیکنڈری تھنگ. پھر تیسری بات یہ کہ ان کا یہ کہنا کہ جی لوگوں کو فورس نہیں کیا گیا تھا کہ ان کے پیسے ہم اس انڈاؤمنٹ فنڈ میں ڈال کے تو پھر ہم آگے انویسٹ کریں گے. دیٹ از ناٹ این آنسر. ہم شوکت خان کو ایز اے ہال مارک آف ٹرسٹ دیکھتے ہیں, مطلب عام شہری دیکھتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ایک کینسر انسٹیٹیوٹ اور پھر جس طرح ایک اس کا اٹ از نون ایز اے چیریٹیبل آرگنائزیشن, تو یہ ایک ٹرسٹ کا ایشو ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے. اینڈ اس کو یہ کہہ دینا کہ جی یہ اتنی فرگسنس کر رہی ہے تو اٹس اے نون فارم, تو اٹ ہیز ٹو بی کلیئر. دیٹ از ناٹ انف فار دا پیپل آف دا کنٹری. اٹس ناٹ انف. میں آپ کو اگر جواب میں آتا ہوں. نہیں, مقصد وہ کہہ رہی ہیں, میں ان کا بیان کو فرمائیے. پہلی چیز یہ ہے کہ ایک ٹرسٹ کا کام یہ ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہو. میں آپ کو باقاعدہ پیج نمبر دیتا ہوں, یہ ویب سائٹ کے اوپر تمام پاکستانی شوکت خانم ہاسپٹل کی بیلنس شیٹ پہ جا کے دیکھ لیں. اچھا, میں اگر چھوٹی سی قطع کلام کی اجازت دیجیے گا. پاکستان سٹیل ملز اس سے بڑی کمپنی سے آڈٹ ہوتا تھا اور اس میں اربوں روپے کی فراڈ تھی. انرون کا بھی ہے, انرون بھی تھی, بہت بڑے بڑے فراڈ ہیں. میں دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ خیال کیجیے گا. رہا, میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیے اس دنیا میں ایک نظام ہے ٹو برنگ چیک اینڈ بیلنس انٹو دی سسٹم, which is not necessarily which doesn't mean کہ جی وہ لوگ کوئی ارن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, doesn't mean کہ full and final transparency ہے. نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا, فل اینڈ فائنل ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ لوگوں کے پرسیپشن اور ججمنٹ پہ ہے, اور اسی لیے اس پروگرام میں حاضر ہوا ہوں. میں آپ دیکھیں, میں آپ نے ایک چارج لگایا, مجھے جواب تو دینے دیجیے. ایک سیکنڈ, سوری, آپ مجھے ذرا ایک تھوڑا سا ٹائم سیکنڈ دے دیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جسٹ سیئنگ کہ آپ نے اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ کے اکاؤنٹس دے دیے تھے از ناٹ انف ٹو جسٹیفائی کہ جی ایک آپ اسی میں سے کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں زکوٰۃ سیپریٹ تھی, انڈاؤمنٹ فنڈ بنا دیا تھا, اس کو ہم انویسٹ کر رہے تھے, اس کا پیسہ آ رہا تھا, وہ ہم ایک الگ سے چلا رہے ہیں. ہاؤ ڈز اٹ لک ٹو اے نارمل سٹیزن؟ ہاؤ ڈز اٹ لک ٹو میں ایک اپنا ٹیسٹ کرانے, بلڈ ٹیسٹ کرانے شوکت خانم کے سینٹر جاتا ہے اور جس کے پاس 10 روپے ہوتے ہیں تو وہ 10 روپے اس ڈبی میں ڈال دیتا ہے جو شیشے کا ڈبہ بنا ہوتا ہے, بیکاز وہ شوکت خانم کے نام کو ٹرسٹ کرتا ہے اور وہ بلیو کرتا ہے کہ ان کا پیسہ زکوٰۃ میں جائے گا ہیلپنگ کینسر پیشنٹ, ناٹ ایک انڈاؤمنٹ فنڈ. اور جو اسٹوری آپ بتا رہے ہیں, ہاؤ ول دیٹ لک ٹو اے نارمل پرسن؟ یہ میں کہہ رہی ہوں. کہہ لیا آپ نے. اب آپ سکون سے جواب سننے کے بعد پلیز تیار ہو جائیے. جی پلیز. پہلی چیز یہ ہے کہ ایک ہسپتال کو چلانے کے لیے, جیسے کہ فیصل قریشی صاحب نے ابھی بات کہی کہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہوتا ہے وہ اشخاص پہ خرچ ہو سکتا ہے, ایک ہسپتال کے اندر ویسے نہیں خرچ ہو سکتا. ہسپتال کو چلانے کے لیے اس میں اکوپمنٹ بھی چاہیے ہوتا ہے, اس کے اندر اور اخراجات بھی ہوتے ہیں, اس کی بلڈنگ کی مینٹیننس بھی ہوتی ہے, اس میں ایکسپینشن بھی ہوتی ہے. اس کے لیے اور سارے پیسے جو ہیں وہ صرف مسلمان حضرات نہیں دیتے, اس کے اندر غیر مسلموں نے بھی پیسہ دیا ہے, انسانیت نے بھی پیسہ دیا ہے, ایسے لوگوں نے بھی پیسہ دیا ہے جن کا پاکستان سے تعلق نہیں ہے لیکن وہ کینسر کے لحاظ سے ٹریٹمنٹ کے دنیا بھر میں چاہتے ہیں, انہی نے دیا ہے. ان کے پیسے جو ہیں وہ ڈونیشنز اینڈ گفٹس کہلاتے ہیں. یہ باقاعدہ پہلے ایک انڈاؤمنٹ فنڈ, آپ کو پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ شوکت خانم از رن لائک این انسٹیٹیوشن. اگر آپ پہلے اس کی پوری بیلنس شیٹ خود پڑھ لیتی یا شوکت خانم ہسپتال کے بارے میں جانکاری کر لیتی تو اچھا تھا. لیکن میں اب دیکھیں, آپ تحمل سے, اب مائزہ بی بی, اب آپ تحمل سے جواب سن لیجئے, اس کے بعد